Maulana sir, please start. Please start. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی الرسول الثقلین محبوب رب المشرقین المغربین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین بسم اللہ الرحمن الرحیم کل من علیہا فان. صلوات پڑھے محمد وآل محمد. عزاداران امام، آج کی مجلس ایصال ثواب کی ہے. مرحومہ دولت بائی بنت قاسم علی بادامی، اللہ اس مرحومہ کے درجات کو بلند کر اور ان کو اعلی علین میں جوار معصومین میں جگہ دے. آج کی یہ مجلس کے جو بانی مجلس ہے سسٹر ناظرین روجی، سسٹر فرانہ روجی، سسٹر زینب روجی، اللہ ان کی توفیقات میں اضافہ کر اور ان کو صبر جمیل دے. ابھی زیارت کی مجلس بھی مرحومہ کی ہوئی تھی اور آج یہ ایصال ثواب کی مجلس. میں نے مجلس کا آغاز سورہ مبارک رحمان، جو موسٹ ریکمینڈڈ سورہ ہے ہر چیز کے لیے، نامی رحمان ہے، اور مننے کے بعد تو صرف ہم کو اس کا کرم چاہیے، اس کا رحم چاہیے. یہ اتنا ریکمینڈڈ سورہ ہے کہ مننے والے کے لیے بھی پڑھ سکتے. یہ ایک سورہ ایسا ہے قرآن مجید کا 114 سوروں میں کہ جس میں اللہ نے اپنے احسانات کا ذکر کیا ہے کہ میں نے کہاں کہاں احسان کیا. ہلکا سا ذکر ہے 35 ٹائمز. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم کن کن نعمتوں سے انکار کرو گے. جبکہ اللہ کا یہ سٹائل نہیں ہے. اللہ کا احسان تو اتنا ہے، اللہ کا کرم ہمارے اوپر اتنا ہے کہ ہماری ولادت سے لے کے، ہماری پیدائش سے لے کے، ہماری برتھ سے لے کر پوری زندگی 24/7 اس کا کرم ہی کرم ہے. اگر ہم پوری لائف اپنی پیشانی کو زمین پہ رکھ کے اس کا شکر ادا کریں تو اس کا شکر کم نہیں ہوگا. اتنا اس نے احسان کیا ہے. ہم کو اس نے ہیلتھ دی، صحت دی، رزق دیا، عزت دی، زندگی دی، بولنے کا طریقہ بتایا، بیٹھنے کا طریقہ بتایا، اٹھتے ہیں ہم، چلتے ہیں، لیٹتے ہیں، پھرتے ہیں. ہر وہ نعمت جو ہم کر رہے یہ ہم اپنی طاقت سے نہیں کر رہے، یہ اس کے کرم سے کر رہے. یہ بیک آف یور مائنڈ یہ رہنا کہ جو بھی ہم کر رہے یہ اس کی طاقت ہے. اگر میں بزنس کر رہا، میرا بزنس گرو ہو رہا تو اس کا کرم ہے. اگر مجھے ہیلتھ ہے تو اس کا کرم ہے. اگر میں بول رہا تو اس کا کرم ہے. اگر عزت دے رہا تو وہ اس کا کرم ہے. سوائے کرم کے اللہ اپنے بندوں پہ کچھ نہیں کرتا. یاد رکھو، صرف اسی لیے تاکید ہے کہ آلویز سے تھینک یو ٹو یور اللہ. جتنا تم شکر ادا کرو گے اللہ تمہاری نعمتوں کو بڑھائے. یہ ہمیشہ اپنے بیک آف یور مائنڈ رکھنا. ہمارا طریقہ کیا ہے؟ ہم ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹھتے، کھانا کھاتے، کھانا کھانے کے بعد اگر یاد آیا تو بھی سے اللہ تیرا شکر ہے. یہ ہمارا طریقہ ہے. جبکہ ہونا کیا چاہیے کہ جب تم ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹھو، مثال دے رہا میں، ڈائننگ ٹیبل بیفور یو اسٹارٹ دا فوڈ جسٹ سے ون ورڈ، تھینک یو ویری مچ اللہ کہ یو ہیو گیون اس سو مچ. تو نے اتنا ہم کو دے دیا. کتنے ایسے گھر ہیں، کتنے ایسے مومنین ہیں جو ہم سے زیادہ اچھے ہیں عبادت میں، ہم سے زیادہ پائس ہیں، ہم سے زیادہ نیک ہے، لیکن ان کے پاس صبح ایک روٹی ہے تو شام میں ایک روٹی نہیں. ان کا اللہ امتحان لے رہا. ان کی روٹی ہو سکتا اللہ نے ہمارے پاس رکھی، ہمارے ذریعے ان کے رزق کو پہنچانا چاہتا ہے، لیکن ہم اپنے رزق کی حفاظت کرتے ہیں، ہم دوسروں کے رزق کا خیال نہیں کرتے.
دوستو یہ زندگی میں جو کرنا ہے کر لو، یہ یاد رکھو، جتنے اچھے کام کرو گے وہاں پہ کام آئیں گے، جتنے برے کام کرو گے وہ وہاں پہ اس کا عذاب ہوگا۔ یہ یاد رکھو کہ مرنے کے بعد تم کو احساس ہوگا کہ کاش میں دنیا میں زیادہ سے زیادہ نیکی کرتا ہوں۔ وہاں پہ کوئی تمہاری مدد کرنے والا نہیں ہوگا۔ میں نے ان کی زیارت کے مجلس میں بات بولی کہ کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے، تمہارے اعمال ہوں گے اور تم ہوگے۔ ایک لائف ہے ہماری وہاں پہ، اور ایسی ایٹرنل لائف، ایسی وہ ایٹرنل لائف کہ جس کا کوئی اینڈ نہیں۔ آپ انصاف سے بولو یہ لائف کا اینڈ ہے، ہر آدمی کو معلوم ہے اس کا اینڈ ہے۔ کلو نفس ذائقۃ الموت، اللہ کہہ رہا ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ یہ لائف ایٹرنل نہیں ہے، یہ دنیا کی لائف، یہ لائف کا اینڈ ہے، یہ لائف کا ٹائم لیمٹ ہے کہ اتنا اللہ دے رہا تمہارا، بس اس کے بعد وہ لائف شروع ہو جائے گی۔ اور وہ لائف جب شروع ہوگی تو وہ اتنی خاموشی سے شروع ہوگی، اتنی کوائٹ شروع ہوگی، اتنی سائلنٹ شروع ہوگی کہ پتہ بھی نہیں چلے گا تم کو، اس لیے کہ تمہارا زبان تمہاری بند ہو جائے گی۔ میں کیا بول رہا آپ سے، تمہاری زبان بند ہو جائے گی۔ اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے۔ آج تم ہم اس زبان سے جو چاہے، جس کو چاہے، جو چاہے بولتے ہیں۔ اسی لیے حکم ہے کہ اپنی زبان کے گناہوں کو سے اپنے آپ کو محفوظ رکھو، زبان کے گناہوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھو۔ اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے۔ زبان کا ایک گناہ ایسا ہے، اس زبان سے 1000 انسان گناہ کرتا ہے۔ جھوٹ اسی زبان سے بولتا ہے، بیک بائٹنگ اسی زبان سے کرتا ہے، رزق حرام اسی زبان پہ کھاتا ہے، اسی زبان سے کھاتا ہے، لوگوں کو ہرٹ اسی زبان سے کرتا ہے، غرور اور تکبر کی باتیں اسی زبان سے کرتا ہے، کسی کو ہرٹ کرنا ہے اسی زبان سے کرتا ہے، ماں باپ کو جواب دینا، آنسر بیک کرتا ہے، وہ اسی زبان سے کرتا ہے۔ اتنے گناہ زبان کے بتائے گئے کہ یہی جب اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زبان کے گناہ بتائے اور کہا یہ عذاب ہوگا، یہ عذاب ہوگا، کنٹرول یور سیلف، کنٹرول یور سیلف، تو بعض مسلمانوں نے لٹرلی، میں ایک مثال دے رہا، منہ میں کنکر رکھ لیے تھے، کہا تھا کہ ہم زبان کھولتے نہیں ہیں۔ میں آپ کو یہ نہیں بتا کہ منہ میں کنکر رکھ، میں آپ کو بتا رہا سر کہ کنٹرول یور سیلف، کنٹرول یور سیلف۔ تھوڑا پیسہ آ جائے تو غرور مت کرو، تھوڑا سٹیٹس بڑھ جائے تو غرور مت کرو۔ بدترین گناہوں میں سے گناہ اس زبان سے چیک کرو کہ کہیں تمہاری زبان سے تمہاری آواز تو ریز نہیں ہو رہی۔ چھوٹا گناہ ہم سمجھ ہی نہیں پا رہے کہ ہم جب بات کر رہے کسی سے، ایون اپنے پیرنٹس سے، اپنی ماں سے، اپنے باپ سے، when we talk، ہماری اگر خدا نہ خواستہ اگر آواز ریز ہو جائے تمہارے سارے اعمال گئے۔ اللہ کے رسول کو اللہ نے مسلمانوں کو کیا حکم دیا کہ ڈونٹ ریز یور وائس ان فرنٹ آف پروفٹ۔ اللہ کے رسول کے سامنے اپنی آوازوں کو بلند مت کرو۔ یہی جملہ اللہ کے رسول نے ہم کو کہا کہ ڈونٹ ریز یور وائس ان فرنٹ آف یور پیرنٹس، اپنے ماں باپ کے سامنے اپنی آواز کو بلند مت کرو۔ کتنی مرتبہ بلند کیا ہے، کتنی مرتبہ کہا یو ڈونٹ نو مام، یو ڈونٹ نو ڈیڈ، کتنی مرتبہ بولا ہے؟ کبھی سوچا کہ یہ بولنے سے تمہاری ماں کو اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، تمہاری ماں کو، تمہارے باپ کو کتنا ہرٹ ہوا ہوگا کہ وہ لڑکا یا وہ لڑکی جس کو 9 months میں نے اپنے پیٹ میں رکھا، ماں بولے گی 9 مہینے میں نے پیٹ میں رکھے، کتنی احتیاط کی، کتنی احتیاط کی، اور دنیا میں لا کے میں نے اپنے سارے کمفرٹس کو قربان کر دیا اس کی خوشی کے لیے۔ بہت بڑا جملہ بولا میں، اپنے سارے آرام کو قربان کر دیا اولاد کے لیے، سارے آرام کو۔ اور میں نے کبھی اپنی بیٹی سے یا بیٹے سے یہ نہیں کہا کہ بیٹا I did this for you، کبھی نہیں بولا۔ ماں کبھی احسان کر کے بولتی نہیں، باپ کبھی احسان کر کے یہ نہیں بولتا کہ بیٹا میں نے تیرے لیے یہ کیا ہے۔ بیٹا بول دے گا، بیٹی بول دے گی کہ میں نے یہ کیا، میں نے اتنی ہیلپ کیا۔ جب بھی اپنی ماں کی خدمت کرو، جسٹ سے تھینک یو ٹو یور اللہ
کہ اللہ has given you chance to serve your parents. Always say thank you کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے توفیق دی کہ میں اپنی ماں کی اپنے باپ کی خدمت کر سکتا. یہ کبھی مت بولو کہ I did this for you, I did this. اس لیے کہ تمہاری ماں نے کبھی نہیں بولا, تمہارے باپ نے کبھی نہیں بولا. یہ ایک ایسا رشتہ ہے کہ جس میں حسد نہیں. دنیا کے ہر رشتے میں, ہر ریلیشن شپ میں جیلسی ہے, جو بدترین گناہوں میں سے گناہ. اللہ معاف کر, اللہ معاف کر. ہم کبھی کسی کو آگے بڑھتے ہوئے نہیں دیکھنا چاہتے, سگی بہن ہو, سگا بھائی ہو, ہم دیکھ ہی نہیں سکتے کہ کوئی آگے بڑھ جا رہا. بس دل میں اتنا گرج, اتنا گرج کہ وہ آگے کیوں بڑھ رہا. ہمیشہ یاد رکھو, اگر وہ آگے بڑھ رہا تو وہ بڑھا رہا تو بڑھ رہا. جب تک اللہ عزت دینا نہیں چاہے, معصوم عزت دینا نہیں چاہے, کوئی عزت نہیں دے سکتا. یہ ذہن میں رکھو, یہ ذہن میں رکھو. اگر وہ آگے بڑھ رہا تو اس نے وہ آگے بڑھا رہا اور تم کچھ نہیں کر سکتے. تو آلویز اگر کبھی دیکھو تمہاری, میں مثال دے رہا بہن بھائی, اگر وہ لوگ آگے بڑھ رہے کہ ان کو کچھ زیادہ بزنس مل گیا, مثال کے طور پہ انہوں نے کئی اچھے کام کیے, تو تم یہ سوچو کہ اللہ ان کو دے رہا, اور دعا کرو پروردگار یہ میری بہن کو, یہ میرے بھائی کو اور دے دیتا, اور دے. تو تم اس کے لیے دعا نہیں کر رہے, اپنے لیے دعا کر رہے. ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد. تو یہ سورہ مبارک رحمان, اس میں اللہ کا اعلان ہے. کیا اعلان ہے؟ ایک اعلان بھی ہے, ایک اناؤنسمنٹ ہے یہ, اور ایسا اناؤنسمنٹ ہے کہ ویری کلیئر اناؤنسمنٹ. کیا بول رہا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم, کل من علیہا فان, میں ہر چیز کو تباہ کرنے والا ہوں. اناؤنسمنٹ ہے اللہ کا. یہ کوئی روایت نہیں کہ آپ بولے کہ ضعیف روایت ہوگی, یہ قرآن ہے. آپ نے سورہ مبارک رحمان میں ہزاروں مرتبہ پڑھا ہوگا کہ اللہ کہہ رہا کل من علیہا فان. ایک ٹوٹل اناؤنسمنٹ ہے اس کا کہ آئی ایم گوئنگ ٹو ڈسٹروائے ایوری تھنگ. لیکن اس نے ڈیٹ نہیں بتائی. کہتا ہے کہ میں سب تباہ کر دوں. جو میں نے سجایا ہے اس دنیا کو, یہ دنیا ختم ہو جائے گی. یہ بڑے بڑے ماؤنٹینز, معصوم کہتے ہیں جو بڑے بڑے ماؤنٹینز ہیں نا, یہ کاٹن کی طرح, روئی کی طرح ہوا میں اڑ جائیں گے. روئی کی طرح ہوا میں اڑ جائیں گے, آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا. ایک دن آنے والا, وہ کب آنے والا ہے دن؟ nobody knows, کسی کو نہیں معلوم. ہر دن ہر مسلمان کو more than 1 billion مسلمز ہے دنیا میں. یہ 1 billion مسلمز کو اللہ روزانہ 10 مرتبہ یاد دلاتا ہے سورہ الحم میں, مالک یوم الدین, مالک یوم الدین, مالک یوم الدین, مالک یوم الدین. ہمارے علماء جب اس جملے پہ پہنچتے تو کانپنے لگتے ہیں کہ اللہ وہ دن آنے والا, مالک, جس دن جس کو ڈے آف ججمنٹ بولتے ہیں, ڈے آف ججمنٹ, قیامت جس کو بولتے ہیں. اصول دین میں کیا ہے؟ توحید, عدل, نبوت, امامت, قیام. یہ ہمارے پلرز آف اسلام. تو اس دن کے لیے یہ اللہ کہہ رہا کہ میں ہر چیز فنا کر دوں. اب میں آپ سے پوچھتا, جب یہ اناؤنسمنٹ, پلیز غور سے سننا, جب یہ اناؤنسمنٹ ہے اللہ کا کہ میں ایوری تھنگ آئی ایم گوئنگ ٹو ڈسٹرائے, تو پھر میں یہ بنگلہ, یہ اپارٹمنٹ, یہ بینک بیلنس, یہ ڈائمنڈز, یہ پلیٹنم, یہ ساری میری سیونگز کس دن کے لیے ہے یار؟ جب ہر چیز ختم ہونے والی ہے. اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ہر چیز چھوڑ کے آپ بالکل فقیر بن جاؤ, نہیں. مولا علی علیہ السلام کا جملہ ہے کہ اللہ نے یہ جو دنیا کو سجایا ہے وہ مومن کے لیے سجایا. بہترین بنگلے میں تم رہ سکتے, یو کین لیو ان اے بنگلہ. بہترین اپارٹمنٹ میں تم رہ سکتے 4-5 بیڈروم کی. مرسیڈیز میں مثال دے رہا, تم رولز رائس چلا سکتے, تم بہترین طریقے سے اپنے گھر میں رہ سکتے. لیکن اس کے کنڈیشنز کیا ہے؟ کہ گھر میں ذکر الہی کرنا, مہمان کی عزت کرنا, رشتہ دار کے حق کو ادا کرنا, اللہ کا جو حق ہے وہ ادا کرنا بندوں کے اوپر, حق مظلوم بی بی زہرا خمس کو ادا کرنا. اس کے بعد تم گولڈن پلیٹ میں کھانا کھاؤ, nobody is telling you why, اس لیے کہ تم نے سارے حق ادا کرنا. یہ یاد رکھو.
یہ اسلام یہ نہیں بول رہا کہ تم جا کے کسی جھوپڑی میں رہ جاؤ، نہیں، اسلام بول رہا کہ اگر اللہ نے تم کو دیا ہے تو تم اس کا اظہار کرو، اللہ کی نعمت کا اظہار کرو، لیکن یہ کنڈیشنز کے ساتھ کہ اللہ کی عبادت ضرور ہو، واجبات پہ عمل ہو، مہمان تمہارے گھر آئے، کوئی آئے تو اس کی عزت کرو، غریب آئے یا امیر آئے، امیر کی تو سبھی کرتے ہیں، غریب کی عزت کرو، یہ ساری وہ چیزیں کہ جو تم کو اینڈ آف دی ڈے جب ہر چیز فنا ہوگی تو تمہارے کام آئے گی۔ ورنہ دوستو یہ یاد رکھو، موت کے ساتھ انسان کی مجبوری، اللہ نے موت کو رکھا صرف اس لیے کہ دوسرے کو بیداری ہے اور دوسرے کے پاس ایک اویئرنس آئے۔ کتنا مجبور ہو جاتا انسان، کتنا بے بس ہو جاتا۔ مثال کے طور پہ ملینز آف ڈالر میرے پاس ہے، ساری دولت میرے پاس ہے، کیا میں موت کو روک سکتا ہوں؟ میں پوچھ رہا آپ سے، بڑے بڑے بنگلے بھاؤ نگر میں، پونے میں، دبئی میں، حیدرآباد میں، بامبے میں، اتنے ہم بڑے بنگلے میں رہتے، کوئی بری بات نہیں ہے، کوئی بری بات نہیں، رہنا بھی چاہیے۔ اتنے بڑے بنگلے میں رہ کر، اتنا میرے پاس پیسہ ہے، کروڑوں روپیہ میرے اکاؤنٹ میں، کیا میں ملک الموت کو روک سکتا کہ بھائی آج نہیں آنا؟ کیا میں یہ بول سکتا ہوں کم ٹمارو آئی ایم بزی ٹوڈے؟ بول سکتے ہیں؟ ایک سیکنڈ کے لیے تم موت کو نہیں روک سکتے۔ یہی تو ملک الموت نے خود کہا اللہ کے رسول سے معراج کے سفر میں۔ معراج کے سفر میں جب اللہ کے رسول گئے تھے آسمانوں میں اور عرش الہی تک، مقام قاب قوسین تک اللہ سے ملاقات کر کے جب آئے تھے تو راستے میں فورتھ سکائی کے اوپر ملک الموت سے پوچھا تھا کہ تیرا ایکسپیرینس کیا ہے؟ تو اس نے کہا تھا یا رسول اللہ مجھے حیرت اس بات کی ہے کہ تمہارے خوابوں میں ایک لمحے کے لیے تم موت کو روک نہیں سکتے، پھر تم یہ غرور، تکبر، یہ غفلت، یہ اگنورنس میں کیسے زندگی گزار رہے؟ جو کرم ہے وہ پروردگار کا ہے، میرے کریم کا کرم ہے۔ اللہ کا کرم کتنا ہے وہ ایک واقعے سے سنو، ویری انٹرسٹنگ ایک واقعہ، ایک ساتھ پڑھ لے محمد وآل محمد پر۔ ایک ویری انٹرسٹنگ واقعہ سنا رہا آپ کو، چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہم صلی اللہ، ان کے پاس ایک شخص آیا، اللہ کتنا کریم ہے، کتنا مرسیفل ہے، کتنا مرسیفل ہے وہ سن کہ آپ امیجن بھی نہیں کر سکتے، میرے ذہن میں آ ہی نہیں سکتا کہ وہ کتنا کریم ہے۔ اسی لیے میں ہر مجلس میں یہ بات بولتا ہوں، پکارو اللہ کو معصومین کا واسطہ دے کر، معصومین کا 14 معصومین کا واسطہ، بی بی زینب، بی بی ام کلثوم کا واسطہ دے کر۔ ایک بات یہاں روک کے بول دوں کہ شہزادی ام کلثوم کی ایک کہانی بھی، جو مرحومہ کی بیٹی جو پونے میں رہتی ہے یہ کرتی ہے ہمیشہ ماشاءاللہ، شہزادی ام کلثوم کا واسطہ دے کر دعا مانگنا انتہائی مجرب واسطہ۔ میری دونوں شہزادیاں 14 معصوم، پلیز میرے جملے غور سے سنو، 14 معصومین کے بعد 2 ایسے واسطے، ہر واسطہ بڑا، میں کوئی کمپیئر نہیں کر رہا، پلیز ڈونٹ مس انڈرسٹینڈ یہ چھوٹا یہ بڑا غلط ہی سمجھ، میں جنرل میسج دے رہا ہوں۔ 14 معصومین کے بعد اگر سب سے بڑا واسطہ ہے اللہ کی بارگاہ میں تو میری مظلوم شہزادی زینب سلام اللہ علیہا، میری مظلوم شہزادی ام کلثوم سلام اللہ علیہا، میرے مولا اور بیوی کے دونوں بچیوں کا، دونوں شہزادیوں کا بڑا واسطہ۔ پلیز غور سے سنو، غلط نہیں سمجھو، ہر واسطہ برابر ہے، ہر واسطہ بڑا ہے، میں یہ نہیں بولا کہ یہ فرسٹ ہے یہ سیکنڈ، پلیز ڈونٹ مس انڈرسٹینڈ، ویری کلیئر میسج، ہر واسطہ بڑا، کسی کا ارے میں بولتا جناب فضا کا واسطہ دو، جناب خمبر کا واسطہ دو، تمہاری دعا قبول ہوگی۔ یہ تو کنیز اور غلام ہے نا، ان کے واسطے سے بھی اللہ دعا قبول کرتا۔ جب ماں باپ کے واسطے سے اللہ دعا قبول کرتا تو کیا فضا اور خمبر کے واسطے سے قبول نہیں کرے گا؟ 100% کرے گا۔ لیکن شہزادی ام کلثوم ایک مظلوم، دونوں بیویاں، میری ماں بی بی زینب، میری ماں بی بی ام کلثوم مظلوم ترین بیویاں، لیکن شہزادی ام کلثوم پھر بولا دونوں بہنیں برابر ہیں، وہ زینب کبریٰ ہے، یہ زینب صغریٰ ہے۔ شہزادی ام کلثوم کے بارے میں کم بولا جاتا، یہ میری مظلوم شہزادی، ان کی کہانی ہے جو بڑی مشہور کہانی،
دیکھیے کوئی واجب عمل نہیں ہے یہ کوئی واجب نہیں، لیکن ہمیشہ زندگی میں یاد رکھو جو چیز معصومین سے وابستہ ہو جائے اس چیز میں اثر ہو جاتا ہے. You understand now? I think I'm very clear in my message. جو چیز معصومین سے نسبت ہو جائے اس چیز میں اللہ اثر دے دیتا. شہزادی ام کلثوم کی ایک کہانی جو آپ کو اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو لیٹ می نو، میرے پاس بھی ان لوگوں نے بھیجا PDF فائل میں، I can send it to you. یا یہ فیملی سے، روجی فیملی سے آپ لے سکتے. مجرب عمل. میں بی بی ام کلثوم کی نظر بہت فریکوینٹلی کرتا ہوں اپنے گھر میں. جب بھی کوئی کام ہو 5 نظر کرتا ہوں. میں نے بامبے کی ایک مجلس میں بھی بولا اور یوٹیوب پہ بھی ہے 5 نظر، جس میں مولا حسن علیہ سے ہر امام کی نظر ہے، پلیز غلط مت سمجھو، لیکن 5 نظر کا میں ذکر کر رہا ہوں. آج 14 معصومین کی آپ نظر کرو، کوئی مشکل نہیں. نظر قرآن سے، سورہ دہر قرآن مجید کا سورہ دہر، مشہور سورہ دہر، جس میں مولا حسن اور مولا حسین. سورہ دہر کا نزول کیسے ہوا جا کے دیکھو، قرآن کا نزول ہے سورہ دہر کو چیک کرو تو آپ کو معلوم ہوگا. مولا حسن مولا حسین بیمار ہوئے، مثال کی طور پر بخار آیا تھا، تو میری مظلوم بی بی زہرا سلام اللہ علیہا اور میرا مولا، میرا صابر امام، مولا اور بی بی نے نظر کی، بی بی اور مولا نے نظر مانی کہ میرے بچوں کو صحت ہوگی تو اللہ میں تیرے 3 روزے رکھوں گا، 3 روزے رکھوں. یہ بھی میری شہزادی کی بہترین نظر. اگر کبھی بھی خدا نہ خاصا کوئی آپ کا مسئلہ ہو جائے، مسئلہ حل ہو رہا، مثال کے طور پہ آپ نے امیگریشن اپلائی کیا کینیڈا، آسٹریلیا، امریکہ، مثال دے رہا ہوں، دبئی کے لیے، تو آپ یہ نظر کرو کہ میں 3 روزے رکھوں گی، میرا کام ہو جائے. کوئی نظر، آپ کا رزق ہے، آپ کا بزنس ہے، بچوں کے ایگزامینیشن سے، جو کوئی بھی چیز. یہ بھی ایک عجیب ہے. سورہ دہر بول رہا ہوں میں سے یہ نظر آئی. تو آپ منت مانگو کہ اللہ مجھے یہ کام کر دے گا تو میں 3 روزے رکھوں گی تیرے لیے، اور یہ نظر کروں گی، گفٹ کروں گی میری مظلوم بی بی زہرا سلام اللہ علیہا. مجرب عمل، جا دنیا میں نے بتایا اس پہ عمل ہوا اور فائدہ ہوا. اور یہ 3 روزے آپ اپنے خزا کی نیت بھی کر سکتے، اپنے خزا بھی ادا کر سکتے. بہترین نظر ہے روزے کی. اب میری مظلوم بی بی کو نظر کرے. سورہ دہر نظر قرآن سے ہے، یہ نہیں ہے کہ مولانا مولوی لوگوں نے شروع کیا، نہیں، سورہ دہر میں نزول ہے سورہ دہر. دیکھو مولا حسن مولا حسین کی نیت کی بیماری کے، تو اس وقت مولا اور بیوی کو نہیں معلوم کہ میرے بچے دونوں امام ہیں، لیکن منت مانگی، ہمارے لیے درس دیا، پھر دونوں شہزادوں کو شفا ہوئی. تو مولا اور بیوی نے نظر رکھی، روزے کی نیت کی، تو مولا حسن مولا حسین نے کہا ہم بھی رکھیں. تو جناب فضا نے کہا میں بھی رکھوں. تو یہ 5 آدمیوں نے 3 دن روزے رکھے. یہ 5 دن روزے رکھنے کے بعد روز یہ 3 روزے رکھے یہ 5 نے. تو فرسٹ ڈے جب افطار پہ آئے، روٹی سامنے، پورے مولا بیوی اور دونوں بچے فیملی بیٹھی ہوئی ہے. دروازے پہ جب روٹی شروع کرنا، افطار کھولنا، دروازے پہ فقیر آ گیا، مسکین آیا، اسیر آیا، یتیم آیا. روز ایک دن آ کے کہا کہ اے اہل بیت رسول، میں غریب ہوں، مسکین ہوں، بھوکا ہوں. تو مولا کے سامنے جو روٹی تھی مولا نے روٹی دے دی. مولا نے دیا تو میری مظلوم شہزادی نے دی. اس کے بعد جب دیکھا کہ ماں باپ دونوں دے رہے تو مولا حسن نے بھی دے دی. مولا حسن کو دیتے ہوئے دیکھے چھوٹے بھائی مولا حسین نے بھی دے دی. چاروں نے دی. تو فضا تو کنیز ہے، فضا نے بھی دے دی. فرسٹ ڈے پانی پی کے افطار کر لیا. دوسرے دن روزہ رکھا. دوسرے دن پھر یتیم آیا، اسیرہ. 3 دن یہ ہوا. 3 دن کے بعد، 3 دن کے فاقے کے بعد اللہ کا رسول یہ 3 دن آئے نہیں بیوی کے پاس، صرف سلام کر کے جا رہے. جب تیسرے دن آئے تو یو کین امیجن کہ 3 دن میں کیا حالت ہوگی. جب آئے گھر پہ آئے بیوی کی، اپنی بیٹی کی، مظلوم بیٹی کے پاس، تو اللہ کے رسول نے حالت دیکھی، پوچھا تو ان لوگوں نے واقعہ بتایا کہ ہم روٹی کھانا چاہتے، کوئی یتیم آ گیا، کوئی فقیر آ گیا، کوئی مسکین آ گیا، کوئی اسیر آ گیا. اللہ کے رسول نے ہاتھوں کو اٹھا کے کہا پروردگار تو جانتا یہ میرے اہل بیت، دیکھ تیری محبت میں یہ کیا کر رہے.
اللہ نے پورا سورہ شکر کا بھیج دیا. سورہ دہر رزق کے لیے بہترین سورہ. آپ روز پڑھو, آپ کا رزق کھل جائے گا انشاءاللہ 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 انشاءاللہ. اور معصومین کا واسطہ دے کے دعا کرو. سورہ دہر 4 معصومین, 14 معصومین میں یہ 4 معصومین, مولا, بی بی, امام حسن علیہ السلام, امام حسین اور جناب فضا. اسی سورہ میں اللہ نے کہا, جناب فضا کو بھی کہا کہ ہم تمہارے مشکور ہیں, مشکورہ کا. اسی سورہ میں اہل بیت رسول کا سٹیٹس بتا. بسم اللہ الرحمن الرحیم, وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ, کہ اہل بیت رسول تم کچھ چاہتے نہیں جو ہم نہیں چاہتے. جو تم چاہتے ہو وہ ہم, جو ہم چاہتے ہیں وہ تم چاہتے. یہ سورہ دہر. تو یہ نظر ہے, نظر کے لیے کبھی آگے پیچھے مت ہو, ایف اینڈ بٹ مت کرو. اگر تم کو نہیں کرنا تو مت کرو, کوئی واجب نہیں ہے, میں کوئی واجب عمل نہیں بتا رہا, یہ مستحب ہے. کرے تو اچھا, نہیں کرے تو کوئی بات نہیں. اگر تم چاہتے کہ تمہارے اوپر ایک رحمت آئے, تم چاہتے کہ تمہارے اوپر ایک بلیسنگ آئے, تم چاہتے کہ تمہارے اوپر کرم پروردگار ہو, تو معصومین کی نظر دو, بہت اچھی, اس سے بہتر نہیں. شہزاد میں 5 نظر بتا دے رہا. پہلے مولا حسن علیہ السلام جو کرتے, جو بڑا کامن ہے, ہر مہینے کی 15 تاریخ کو مولا حسن کا دسترخوان کرو, مولا حسن کے نام پہ نظر کرو. اور 8 تاریخ کو مولا عباس کی نظر کرو. پہلے 5 نظر بتایا تھا, ایک ساتھ سفرہ بچھا کے جیسا چاہے پھل پہ دے سکتے, آپ کسی خورما روٹی پہ دے سکتے, خورما بنائے, روٹی, ہر جگہ کا ایک کلچر ہے, کوئی مشکل نہیں. کھیر بنائے, پانی رکھے, جیسا چاہے. آپ جتنی اچھی نظر کریں گے اتنا. میں یہ نہیں بول رہا کہ 100 آدمی کو بلا کے کرو. آپ اپنی ایک نیت کر لو کہ اگر میرا کام ہو جائے گا, اگر میرا کام, یہ کام ہے, میرا کام ہوگا, صحت ہے, بیماری ہے, اللہ معاف کرو, صحت سب کو, رزق کا پرابلم ہے, امیگریشن کا پرابلم ہے, جاب کا پرابلم ہے, بزنس کا پرابلم ہے, اولاد نہیں ہو رہی, اولاد نیک و صالح اولاد کے لیے, لڑکی کی شادی نہیں ہو رہی, تو نیت کرے کہ میں اگر میرا بہترین رشتہ میرے مولا کے چاہنے والے سے آئے گا تو میں یہ 5 نظر کروں. کیسے؟ جیسا کوئی ٹریول کر رہا, اس کے لیے بھی آپ سفرہ بچے, وہ گرین مثال, میں ایک طریقہ بتا رہا آپ کو, جو اپنا سب کانٹیننٹ کا کلچر ہے. یہ کوئی بار بار بول رہا واجب عمل نہیں ہے, مستحب ہے. آپ کرتے کرو, نہیں کرتے نہیں کرو, کوئی حرج نہیں. ایک وائٹ, ایک گرین کلر کا کلوتھ خریدو, 1 میٹر پاک کرو, بچھاؤ. ہمیشہ یاد رکھو, نظر جو ہے بہت پاک اور پاکیزہ طریقے سے کرنا. اس لیے پاک اور پاکیزہ کہ جن کی نظر کر رہے وہ پاک, آئے تطہیر کے مصداق ہیں وہ, تو ان کی نظر میں کوئی ایسا نہیں یہ بھی چلتا وہ بھی چلتا. نو, حلال رزق ہونا اور بڑی پاکیزہ. یہ وہ لوگ یہ نہیں بول رہے کہ آپ 1,00,000 روپے کی نظر کرو, 1 روپے کی پانی رکھ کے نظر کرو, یار کافی ہے. پھل لا کے نظر کرو, وہ کافی. تو بہرحال پوری مجلسی نظر پہ ہو جا رہی. تو شہزاد پہلی خورما مثال دے رہا, پھل پہ بھی کر سکتی, کسی چیز پہ بھی کر سکتے, کوئی چیز واجب نہیں. لیکن آپ جتنا اچھا کریں گے اتنا اچھا ہے, جتنے آئٹمس رکھیں گے اتنا اچھا ہے, اتنی برکت ہوگی. بہرحال خورما روٹی کا ایک بال میں خورما رکھو, روٹی رکھو, اور ہر پانی رکھنا. مولا حسن, شہزادی ام کلثوم, مولا عباس, شہزادی سکینہ سلام اللہ, اور شہزادے علی اصغر. 3 نظر مولا, ابھی بھی ام المؤمنین, 6. پہلے بھی کرنا کے ساتھ 5 صلوات پڑھو, بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج. 1 مرتبہ الحم کا سورہ پڑھو, 3 مرتبہ سورہ خلق پڑھو, اور 3 مرتبہ سورہ انا اعطیناک الکوثر. پھر آخر میں 4 صلوات پڑھ کے مثال کے طور پہ بی بی ام المؤمنین ہماری ماں کو ہدیہ کیا. پھر اسی طرح پڑھ کے مولا حسن علیہ السلام کو ہدیہ کیا. پھر اسی طرح پڑھ کے شہزادی ام کلثوم کو ہدیہ کیا. پھر اسی طرح پڑھ کے مولا عباس کو ہدیہ کیا. پھر اسی طرح پڑھ کے شہزادی سکینہ کو ہدیہ کیا. پھر اسی طرح پڑھ کے شہزادی علی اصغر. تو بی بی ام المؤمنین ہو, شہزادی مولا حسن ہو, شہزادی ام کلثوم اور مولا عباس, یہ خورما روٹی پہ دے دینا. دیکھیں میں بار بار بول رہا, کوئی واجب نہیں ہے, آپ جس پہ چاہے دے سکتے, لیکن یہ ہمارا سب کانٹیننٹ کا کلچر ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. یہ 4 ایک ہی سفرے پہ یہ چاروں رکھ دیے. اس کے بعد شہزادے علی اصغر کی نظر, ایک گلاس میں دودھ رکھو. بہت مجرب عمل ہے, بہت مجرب. دونوں شہزادے علی اصغر اور شہزادی سکینہ, یہ بھی ایسا واسطہ ہے, اگر تم نیت کر کے کرو تو پہاڑ تمہارے سامنے سے ہٹ جائے, پہاڑ تمہارے سامنے سے ہٹ جائے. یہ وہ نظر ہے, یاد رکھو.
اتنا بڑا واسطہ ہے اللہ کی بارگاہ. میں نے کبھی دیکھا ہی نہیں کہ کسی نے مظلوم بی بی سکینہ کا واسطہ دیا ہو یا شہزادے علی اصغر کا واسطہ، اور اس کے بعد اس کی دعا قبول ہو. رحمت کے اللہ دروازے کھول دیتا. یہ حسین کے معصوم بچے تھے جس پہ ظلم، ان بچوں پہ وہ ظلم عظیم ہوا کہ معصوم بچے دونوں شہزادہ یا شہزادی جانتے یا ان کا خدا جانتا، اس کے علاوہ کوئی نہیں جان سکتا. شہزادی علی اصغر کا نظر گلاس میں دودھ رکھو. اب بتا دوں شہزادی سکینہ کی نظر کس پہ کرنا؟ چلڈ واٹر کا گلاس رکھو. بتاؤ کہ میری بیوی بڑی پیاسی تھی، پانی بتائے گا کہ میری بیوی کتنی پیاسی. شہزادی سکینہ کا ایک گلاس میں چلڈ، کیا خرچہ ہو رہا ہے یار؟ ایک گلاس ٹھنڈا پانی، ایک گلاس میں دودھ اور یہ نظر. اس کے بعد شہزادی ام کلثوم کی یہ کہانی بھی ضرور پڑھو، جو کہانی آپ کو پی ڈی ایف میں یہ لوگ دیں گے آپ کو، روجی فیملی سے آپ لے لینا. بہت اچھی کہانی. اور شاید آپ ایک بات بولو، گھر میں ذکر بی بی ام کلثوم ہو رہا یہی کافی ہے. اور یہ کہانی پڑھنے کے بعد یاد رکھو، یہ کہانی پڑھنے کے بعد کیا کرنا؟ ایک نوحہ پڑھنا. کہانی کمپلیٹ ہو گئی، کھڑے ہو جاؤ. نوحہ پڑھنا آتا ہے تو بہت اچھے پڑھو، نہیں تو ٹیلی فون پہ 1000 نوحے ہیں. کسی بھی نوحے خان کا، امام حسین علیہ السلام کا نوحہ کتنی دیر ہوگی؟ 3 منٹ، 4 منٹ، 5 منٹ، اس سے زیادہ نہیں ہوگا. کھڑے رہ کے ماتم کرو. ایک نوحہ یار، ایک نوحے میں کتنی دیر ہوتی؟ 5 منٹ بھی نہیں ہوتی. تو آنسو نکالو، اس لیے کہ شہزادی ام کلثوم کے جو آخری جملے تھے آپ کی وفات سے پہلے، کربلا سے واپس آنے کے بعد، جب کربلا سے بی بی واپس آئی تھی تو بی بی کا ایک مرثیہ ہے جو شہزادی ام کلثوم نے جب مدینے کے قریب یہ قافلہ پہنچا، اللہ ہم کو بھی زیارت نصیب کرے انشاءاللہ. جب یہ قافلہ پہنچا تو اس وقت جب مدینے کے آثار نظر آنے لگے، سائنس آف مدینہ نظر آنے لگے، تو اس وقت بی بی ام کلثوم نے مدینے کو دیکھ کے کہا تھا کہ اے نانا کے مدینے، ہمارے آنے کو ایکسپٹ مت کر، قبول نہ کر، اس لیے کہ جب ہم چلے تھے تیرے پاس سے تو ہمارے سر پہ ہمارے وارثوں کا سایہ تھا، ہماری گودیاں آباد تھی، لیکن اب وارثوں کا سایہ اٹھ گیا، ہم اجڑ گئے، بچے ذبح ہو گئے. یہ ایک مرثیہ ہے. اور آخری جو بی بی کا بالکل آخری وقت آیا تھا وفات کا مدینہ منورہ میں، تو اس وقت میری شہزادی کا ایک جملہ تھا جو قیامت کا جملہ، ایک ہی جملہ، غور سے سنو، تڑپ کے رو گے. ابھی مصائب پہ میں نہیں آیا لیکن پوری مجلس ہی اس سے گزر گئی. تو بیوی نے اس وقت کو یاد کیا تھا جب عاشورے کی عصر کے وقت میرا مولا حسین رخصت ہو کے جا رہا تھا، جب پورا گھر لٹ گیا، چوتھے امام کے پاس آ کے سلام کیا اور ہم کو سلام کیا کہ بیٹا جب وطن جانا تو میرے شیعوں کو میرا سلام کرنا. اسی لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ زیارت وارثہ، زیارت عاشورہ روز پڑھو، جب کم از کم وارثہ پڑھو، اس لیے کہ تم وہ حسین کے اس سلام کا جواب دے رہے. اور میں یہ روجی فیملی کو بول رہا کہ اپنے سارے مرحومین کی نیابت میں، on behalf of all the روجی family, on behalf of all the بادامی family, اور on behalf of all the مرحومین، اور جس کی بھی پہلی رات ہے اس کے لیے زیارت امام حسین روز پڑھو. تو اتنے لوگ تمہارے حق میں دعا دیں گے. اب یہ مرحومہ کی جس کی میں مجلس پڑھ رہا، ان کے لیے 40 دن تک کم از کم روز پڑھنا. اب پوری زندگی پڑھو، بہت اچھی بات، پوری زندگی ان کے نام پہ پڑھو، ان کی نیابت میں، نام پہ نہیں، ان کی نیابت میں، ان کے بیہاف میں، ان کے ہسبینڈ کے بیہاف میں، اور کمپلیٹ مرحومین کے بیہاف. زیارت امام حسین ضرور پڑھو. ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر. زیارت امام حسین ضرور پڑھنا. بس 45 منٹ مجلس پڑھوں گا میں، بالکل آخری سٹیج پہ آ گیا. اتنا وقت تیزی سے گزر گیا، آلموسٹ 40 منٹس کی مجلس ہو رہی ہے، ابھی مصائب بھی ہے. تو یہ کوشش کرو کہ تو شہزادی ام کلثوم نے اس وقت کو یاد کیا. پلیز غور سے سنو، بیوی نے کیا کیا. وہ وقت کے جب مولا حسین چوتھے امام کے بعد گئے تھے عصر کے وقت عاشورہ. آپ لوگ 10 محرم کے مصائب میں یہ سنتے ہیں کہ امام نے جا کے چوتھے امام سے کہا تھا بیٹا وطن جانا تو میرے شیعوں کو سلام کر.
ان سے کہنا جب ٹھنڈا پانی پینا میری پیاس کو یاد کرنا، جب کسی غریب کا ذکر سننا تو میری غربت کو یاد کرنا۔ بیٹا ان سے کہنا اس وقت حسین نے بہت یاد کیا جب میں علی اصغر کے لیے پانی مانگ رہا تھا، میرے معصوم بچے کے لیے، اور ظالموں نے پانی نہیں دیا، میرے بچے کو ذبح کر دیا۔ پھر شہزادی زینب کے پاس آئے تھے، وہ وصیتیں کر کے جب واپس جا رہے تھے، اس وقت بی بی ام کلثوم نے یاد کیا۔ کیسے یاد کیا؟ جب مولا حسین واپس جا رہے تھے تو اس سے پہلے امام حسین نے ایک جملہ کہا، جب شہزادے علی اصغر کو دفن کیا تھا، دفن کر کے جب خیمے کے پس سے پیچھے سے آئے اور آ کے ایک جملہ بولا کہ یا زینب یا ام کلثوم تم پر میرا آخری سلام۔ تو شہزادی ام کلثوم نے اس کو یاد کیا اپنے آخری وقت۔ جب آخری وقت بی بی کا آیا تو بی بی ام کلثوم کی زبان پہ یہی تھا، بھیا ایک دفعہ پھر آ کے خدا حافظ بولو۔ بس دوستو میں نے مجلس ختم کر، 40 منٹ ہو گئے۔ بھیا ایک دفعہ آ کے پھر مجھے خدا حافظ بولو، یہ جملے بولتی جا رہی تھی، بی بی روتی جا رہی تھی کہ بھیا ایک دفعہ پھر مجھے خدا حافظ بولو، بھیا پھر ایک دفعہ خدا حافظ بولو۔ دوستو یہی اسی لیے میں کہتا ہوں کہ سلام ضرور پڑھو بی بی کا۔ تو یہ شہزادی ام کلثوم کی جب تم نظر کرنا، تو نظر کرنے کے بعد آپ نظر دے دیے، علم قل واللہ سورہ کوثر پڑھ کے عطیہ کر دیے، اس کے بعد کھڑے ہو جاؤ، کہانی پڑھ لی، کہانی پڑھ کے کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو کے 5 منٹ کا نوحہ ایک پڑھو۔ یہ تمہاری نظر کو قبول کرائے گا، تمہاری کہانی کو قبول کرائے گا۔ اور آپ کو معلوم کیا اس کا فائدہ؟ جب تم ذکر حسین ماتم کرو گے، 5 منٹ کا نوحہ پڑھو گے، میری ہو سکتا میری شہزادی اس محفل میں آ جائے۔ میں کیا بول رہا ہوں؟ ہمارا عقیدہ ہے کہ جب ہم مجلس کرتے ہیں میری مظلوم بی بی زہرا آتی ہے، یہ تمہارا بلیو ہے کہ مجلس حسین میں میری مظلوم شہزادی آتی ہے۔ اگر ماں آ رہی تو کیا بیٹی نہیں آ سکتی؟ سوچو تم میں کیا بول رہا ہو سکتا بول رہا کہ میری شہزادی ام کلثوم تمہارے گھر میں آ جائے، اگر یہ میرے مشکل کشا کی بیٹی، علی و فاطمہ کی بیٹی، حسن و حسین کی بہن، شہزادی زینب کی بہن تمہارے پاس آ جائے، دوستو تمہارا پورا تقدیر بدل جائے۔ اس بی بی سے اپنے رشتے کو مضبوط رکھو، یہ ہماری ماں ہے، ماں ہے۔ شہزادی زینب، شہزادی ام کلثوم ہماری ماں ہے، ماں کی طرح سے زیادہ احترام کرنا، یہ ہماری روحانی ماں، سلبی ماں تو دنیا میں ہے، یہ روحانی ماں۔ جیسے میری مظلوم بی بی زہرا سلام اللہ علیہ ہماری ماں، جیسے ہماری مظلوم ماں بی بی خدیجۃ الکبریٰ ہماری ماں، اسی طرح شہزادی زینب، شہزادی ام کلثوم اپنی ماں ماں کہہ کے پکارو۔ یہ پاکیزہ رشتہ ہے۔ بولو اے میری مظلوم ماں، میں آپ کی بیٹی، بی بی آپ میری لیے مدد کرو، آپ میری یہ دعا یہ دعا یہ دعا۔ شہزادی ام کلثوم کی نظر مانو، 40 دن تک یہ کہانی پڑھو، کوئی مشکل نہیں ہے، ذکر معصوم ہے، پڑھو۔ پھر بول رہا واجب نہیں ہے، واجب نہیں ہے، یہ سب کانٹیننٹ کی چیزیں، کوئی بات نہیں، پڑھو، رشتہ بنتا۔ ذکر کچھ نہیں تو ذکر بی بی ام کلثوم تو ہو رہا تمہارے گھر میں۔ اور جب بھی کہانی پڑھنا پہلے 9 صلوات پڑھنا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج۔ کہانی پڑھو، اس کے بعد دعا مانگو، اور پھر 9 صلوات پڑھ دو، تو صلوات بھی ہو رہا اس کی برکت، ذکر شہزادی ام کلثوم ہو رہا اس کی برکت۔ اس کے بعد کھڑے رہ کے ایک نوحہ پڑھو، بس مولا حسین کا نوحہ پڑھو، ماتم کرو، بی بی کو پرسہ دے دو، اس کے بعد دعا مانگو۔ دیکھو کہ اگر تم مجلس حسین کر کے بی بی کو پرسہ دے کے اگر دعا مانگو گے، تمہاری دعا کیسے قبول ہوگی؟ بس دوستو اللہ اس مرحومہ کے درجات کو بلند کرے جس کی آج یہ مجلس ہے عیسیٰ علیہ السلام، اور ان کے گرینڈ چلڈرن کو مولا سلامت رکھے، ان کی بیٹی کو سلامت رکھے جو پونے میں رہتی ہیں، اور جہاں جہاں ان کی اولاد ہے، جو جو ان کی فیملی ممبرس ہے، اللہ ان سب کو سلامت رکھے اور ان کے درجات کو بلند کرے۔ ایک صلوات پڑھ لیں محمد وآل محمد۔ مولا آباد رکھے، مولا سلامت رکھے آپ سب کو، اور اس سارے مرحومین کے درجات کو بلند فرمائے۔ اس مرحومہ کی مغفرت کے لیے، اور جن کے ماں باپ دنیا سے گزر گئے ان کے لیے، اور سارے مولا حسین کے چاہنے والوں کے لیے، جس کی بھی آج پہلی رات ہے اس کے لیے،
سارے بیماروں کی صحت، جو جسموں میں ہمارے بیماریاں، اس کی دوری کے لیے، ہر آنے والی بیماری سے محفوظ پروٹیکٹڈ رہنے کے لیے، اور سوائے اللہ اور معصومین کے کسی کا محتاج نہیں بننے کے لیے، سارے مرحومین کی مغفرت، اور آج جس کی مجلس ہے ان کی مغفرت کے لیے سب مل کے، جو بھی میری مجلس سن رہا ہے اس وقت آن لائن، بآواز بلند صلوات پڑھو، اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرج۔ بس میں نے مجلس ختم کر دی، 45 منٹس آلموسٹ ہو گئے۔ دوستو، بہترین ان کے گرینڈ چلڈرن اور ان کی بیٹی نے یہ عمل کیا آج کہ ایصال ثواب کا انتظام کیا اپنی ماں کے لیے، اپنی گرینڈ مدر کے لیے۔ آج ان کی روح، ان کی ماں کی روح بہت خوش ہوئی ہوگی، بے انتہا خوش ہوئی ہوگی کہ میری بیٹی نے مجھے تحفہ دیا، میری فیملی نے مجھے تحفہ بھیجا۔ اس لیے کہ اب آپ جب مجلس پڑھتے، مجلس ہوتی، اور یہ گفٹ جب اللہ ان کے پاس بھیجتا، فرشتے، رحمت کے فرشتے لے کے گریف کے اندر جاتے، قبر میں جاتے، تو ان کی خبر جس کے لیے بھی آپ بھیج رہے، رحمتوں سے بھر جاتے، اندھیرے ختم ہوتے، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کر، اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے، اس لمحے سے بچا، اندھیرا ختم ہو جاتا، ایسا ختم ہوتا۔ اس وقت مردہ ریلیکس ہوتا، جیسا مثال کے طور پہ انڈیا میں کرنٹ جاتا، ہم بیٹھے ہوئے ایک دم کرنٹ چلا جاتا، کم ہوتا پونے میں، انڈیا میں، لیکن اب آج کل کم ہو رہا، لیکن جو ولیجز ہیں وہاں پہ ابھی بھی ہوتا، ایک دم کرنٹ چلا جاتا، گرمی میں بیٹھے ہوئے ایک دم کرنٹ رات میں چلا جائے تو پورا شہر اندھیرا ہو جاتا، کہیں بریک ڈاؤن ہو جائے، اندھیرا ہو گیا۔ جب اندھیرا ہوتا تو انسان کتنی وحشت میں رہتا، بولتا یار جلدی لائٹ آ جائے، جلدی کرنٹ آ جائے، جلدی میرا ایئر کنڈیشن چل جائے۔ گرمی میں، پریشانی میں، پیک سمر ہے، وہی حشر خبر کے اندر ہے، اندھیرے میں لیٹا وہ، اللہ معاف کر دے، معاف کر دے۔ جیسے ہی یہ تحفہ پہنچا، ایک پاک ہوا، نور آ گیا، اور وہاں کا ماحول صحیح ہو گیا، تو اس وقت مردہ پوچھتا یہ آیا کہاں سے، تو اس کو بتایا جاتا کہ فلاں جگہ پہ مجلس ہوئی تھی، فلاں نے یہ تیرے لیے ایصال ثواب کیا، وہاں پہ ایک ایصال ثواب کیا، تو وہ اس وقت دعا دیتا۔ تو ریلیکس اگر کرنا ہے اپنی ماں کو، اپنے باپ کو، تو ڈو اٹ ان دس وے، قرآن پڑھ کے۔ اور ساری عبادتوں میں افضل ترین عبادت مجلس حسین عبادت، اس کا ثواب غیر حساب اللہ عطا کرتا، غیر حساب عطا ہے۔ اسی لیے یہ شکر کرو ہمارے علماء کا، ہمارے آباء و اجداد کا، گرینڈ پیرنٹس، کہ جنہوں نے ایک سسٹم بنایا ایصال ثواب کے لیے۔ پورے سب کانٹیننٹ کی بات کر رہا ہوں، پورے سب کانٹیننٹ میں، افریقہ میں یہ ایک سسٹم ہے ہمارے پاس کہ کسی کی بھی مجلس ہوگی، ایصال ثواب ہوگا تو مجلس کے ذریعے ضرور، جتنی ہو سکے مجلسیں کرو۔ اس سے بہتر کیا، زیادہ سے زیادہ ذکر حسین ہو، تمہارے گھر جو سن رہا ہو اس کے گھر میں بھی فائدہ، مرنے والے کے بھی فائدہ۔ یہی تو کمال ہے مولا حسین کے ذکر کا، خبر میں بھی فائدہ پہنچ رہا، گھر میں بھی فائدہ پہنچ رہا، دنیا کے جس حصے میں تم بیٹھ کے مولا حسین کا ذکر کر رہے اس گھر میں برکت اور رحمت آ رہی۔ صلوات پڑھ لے محمد والے محمد پر۔ بس مولا آباد رکھے، مولا سلامت رکھے۔ دوستو، ذکر حسین ضرور کرو، اس لیے کہ یہ اس غریب کا ذکر ہے کہ جس کو ظالموں نے رلا رلا کے مارا ہے۔ میرے مولا حسین کا خود جملہ ہے، میرا مولا حسین خود کہتا ہے کہ میں وہ غریب ہوں جسے رلا رلا کے مارا گیا۔ کبھی علی اکبر کے سینے پہ برچھی مار کے رلایا، کبھی قاسم کا پامال لاشا اٹھایا تو حسن کی محبتیں یاد ہیں۔ مولا عباس کی لاش پہ گئے، ان کے پاس پہنچے تو بی بی زینب کی چادر یاد آئی۔ جناب اون و محمد کی میتیں اٹھائیں تو اپنی مظلوم بہن کی غربت کو یاد کیا کہ ہائے میری بہن زینب۔ جناب علی اصغر کے لیے پانی مانگا تو ابھی میں نے آپ سے کہا کہ آپ کو یاد کر کے کہا کہ کاش میرے شیعہ ہوتے کہ وہ دیکھتے کہ حسین کتنا غریب ہو گیا تھا، کتنا غریب ہو گیا کہ میرے بچے کو پانی نہیں دیا۔ آپ امیجن کرو دوستو، امیجن کرو کہ 6 مہینے کا بچے، شہزادی علی اصغر کی ایج کیا تھی، 6 منتھ، شہزادی سکینہ کو اپنی آغوش میں بٹھا کے
رخسار کو چومتے تھے اور یہ سوچ کے روتے تھے کہ ہاں یہ میری بچی کے یہ رخسار یہ چیکس نیلے ہو جائیں گے. کانوں کو چومتے تھے اور یہ کہتے تھے ہائے میری بچی کے کان زخمی ہو جائیں گے. یہ میرا مولا حسین کا جملہ ہے. مولا حسین آہستہ نہیں رونا، آہستہ نہیں رونا. بی بی نے ہم سے کچھ نہیں مانگا، یہی کہا تھا بابا میرے بچے پہ روئے گا کون بابا. دوستو یہی وہ آنسو ہے جو تمہاری آخرت میں گریو میں ہر پوری زندگی میں کام آئے گی. تو اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ بیٹی اللہ قوم پیدا کرے گا جو حسین کا ماتم کریں گے. اس وقت میری شہزادی نے ہاتھوں کو اٹھا کے دعا دی تھی کہ میرے بچے پہ رونے والوں اللہ تم کو سلامت رکھے. آج ہم جو دنیا میں زندہ ہے اپنی مظلوم بی بی کی دعا سے زندہ ہے. بس دوستو بی بی سکینہ پہ جو ظلم ہوا بس اسی پہ میں مجلس ختم کر رہا. حسین کی یہ وہ یتیم بچی ہے جس کو حسین اپنے سینے پہ سلاتے تھے، لیکن دیکھتے ہی دیکھتے شام غریبہ میں جب آخری خیمہ جلا، میں کتنی آسانی سے بول رہا، کتنی آسانی سے بول رہا، آپ آسانی سے سن رہے. شہزاد جب آخری خیمہ جلا تو بی بی سکینہ باہر آئی. جب باہر آئی تو ظالم شبن نے ایسا تماچا مارا. آپ کو بھی اولاد ہے اور جو بے اولاد ہے اس کو بی بی سکینہ شہزادے علی اصغر کا واسطہ اللہ ان کو اولاد دے دے. جن کا رشتہ نہیں ہے ان کے لیے بہترین رشتہ معین کر دے. تو دوستو 4 سال کی میری شہزادی اس ظالم نے اتنی زور سے مارا کہ بچی زمین پہ گر گئی. پھر ظالم اٹھاتا ہے دوسرے رخسار پہ مارتا ہے. اس وقت سکینہ کو احساس ہوا کہ میں یتیم ہو گئی، میرا بابا مار ڈالا گیا. دونوں ہاتھوں سے رخسار کو تھام لیا اور کہا بابا آپ کی سکینہ یتیم ہو گئی. بابا عزیزو وہی میری شہزادی کھڑی ہوئی تھی. ظالم شمن نے ایسے کانوں سے گوشوارے چھینے کہ سکینہ کے کان زخمی ہو گئے، پورے لباس میں خون آ گیا. آپ امیجن کریں، تصور کریں، 4 سال کی بچی ہے، کبھی ہاتھ کان پہ لے کے جاتی، کبھی رخسار پہ لے کے جا کے بولتی بابا کہاں چلے گئے بابا. بابا اپنی سکینہ کے کانوں کو دیکھو، بابا اپنے سکینہ کے رخسار کو دیکھو. کبھی چچا کو پکار کے کہتی میرے چچا عباس کہاں چلے گئے. بس ایک منزل میں مجلس تمام کر رہا. رات جب یہ 11 محرم کو قافلہ چلا، ظالم شمن اللہ اس پہ عذاب نازل کرے، اس نے میری مظلوم بی بی کو اونٹ کی ننگی پشت پہ پیٹ پہ لٹا کے رسیوں سے باندھ دیا. عزیزوں سوچو جب یہ قافلہ چلتا تھا بچی کے پیروں سے خون جاری ہوتا، سکینہ تڑپ کے اپنی ماں رباب سے کہتی کہ اماں مجھے بچا لو. اماں بیٹی تڑپ کے معصوم بچے ماں کو پکارتے، بی بی رباب سے کہتی اماں مجھے بچا لو. بی بی رباب روتے ہوئے چوتھے امام سے کہتی کہ بیٹا اپنی بہن کی خبر لو. میرا امام ذرا کوئی چوتھے امام کے دل سے پوچھے تو زنجیر کو سنبھال کے ظالم شمن سے کہتے اے شمن ارے یہ یتیم بچی ہے اس پہ رحم کر، لیکن وہ ظالم رحم نہیں کرتا تھا. الہی وہ سیدی وہ مولایا. پروردگار میری مظلوم شہزادی کے مصائب کا واسطہ ان آوازوں پہ تو اپنی رحمت کو نازل فرما. میری مظلوم بی بی کا واسطہ ہماری یہ مجلس بی بی کی مظلوم بی بی زہرا کی بارگاہ میں قبول ہو جائے. پروردگار شہزادی مظلوم شہزادی سکینہ کا واسطہ بی بی کے سیریا میں سیدانیوں کے روزوں کی حفاظت فرما. یہ مجلس ہم سب کے لیے بخشش کا سہارا بن جائے. جس مرحومہ کے لیے یہ مجلس رکھی گئی اس مرحومہ کو اس مجلس کا ثواب پہنچے. اللہ جنت البقیع جنت المولا جناب حمزہ اور اہل بیت کی خبروں پہ سایہ کر کے ری بلڈ کر کے روشن کر دے. سیریا میں سیدانیوں کے روزوں کی حفاظت فرما. فرزند مظلوم بی بی زہرا میرے امام زمانہ کو سلامت رکھنا. مولا کی سلامتی کے صدقے میں جن کے ماں باپ زندہ ہیں ان کو سلامت، جن کے ماں باپ مر گئے ان کی قبروں میں رحمتوں کو نازل فرما.
ہمارے سارے مرحومین کے درجات کو بلند فرما، ان کی قبروں میں رحمتوں کو نازل فرما۔ پروردگار میری شہزادی سکینہ کے مصائب کا واسطہ ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف کر دے، ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ ہو۔ بے بیمار کربلا، بیمار مدینہ، سارے بیماروں کو صحت دے اللہ، جو بیماریاں جسموں میں اس کو دور کر دے، ہر آنے والی بیماری سے بچا لے، کسی کا محتاج مت بنا سوائے تیرے اور محمد اور آل محمد کے۔ ہم سب کو حج و عمرہ و زیارات نصیب ہو انشاءاللہ۔ اللہ امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام کے ناصروں میں شمار فرما، تیرے دین کی، تیرے بندوں کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، محبت مولائے کائنات میں زندہ رکھ اور علی ہی کی محبت میں دنیا سے اٹھا۔ ایک سورہ فاتحہ میں نام لے رہا، پلیز ان پہ سورہ فاتحہ پڑھ دیں۔ مرحومہ دولت بانو بنت قاسم علی بادامی، اور میں کچھ نام لے رہا، آپ ان پہ بھی سورہ فاتحہ پڑھ دیں۔ مرحومہ دولت بانو بنت قاسم علی بادامی، حیدر علی غلام علی مرچنٹ، ناصر حسین حیدر علی مرچنٹ، مرحوم اشفاق حیدر علی روجی، مرحومین سب مرچنٹ اینڈ روجی فیملی اینڈ کل مرحومین کے لیے، اور آج جس کی پہلی رات ہے اس کے لیے سورہ فاتحہ۔ سارے علماء، ذاکرین، مجتہدین، ماتمدار سب کے لیے پڑھ دیں۔ بسم اللہ۔ بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد السلام عليك يا وارث آدم صفوة الله السلام عليك يا وارث نوح النبي الله السلام عليك يا وارث إبراهيم خليل الله السلام عليك يا وارث موسى كليم الله السلام عليك يا وارث عيسى روح الله السلام عليك يا وارث محمد حبيب الله السلام عليك يا وارث علي وصي رسول الله السلام عليك يا وارث الحسن الرضي السلام عليك يا وارث فاطمة بنت رسول الله السلام عليك أيها الشهيد الصديق السلام عليك أيها الوصي البار التقي السلام على الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك السلام على ملائكة الله المحدقين بك أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وعبدت الله مخلصا حتى أتاك اليقين
السلام عليك ورحمة الله وبركاته.